الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اب ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان لوگوں کو قبلے سے بدل دیا جس پر یہ لوگ پہلے سے تھے قل للہ المشرق والمغرب کہیے آپ کہ مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم جسے چاہتا ہے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر اور رسول ہو گواہ تم وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی مجلس میں قرآن کریم کے پہلا جز مکمل ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا تھا کہ بہت ساری جماعتیں بہت ساری امت گزر گئی ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تم سے نہ ان کے بارے میں سوال نہ ان کے بارے میں تم سے سوال لہذا کسی کو بھی برا بھلا کہنے کا حق تم کو نہیں ہے اب الحمدللہ اس وقت دوسرا جز شروع ہوا ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جز کا پہلے گزرے ہوئے ایک مسئلے کے جواب سے شروع فرمایا ہے اور مسئلہ یہ تھا جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد آپ جو نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے نماز تو مکے میں فرض ہوئی تھی اور وہاں پڑھتے تھے تو کعبے کے سامنے پڑھتے تھے تو آپ کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارا قبلہ کہاں ہے بلکہ آپ کا قبلہ کعبہ ہی تھا وہاں پر اس لیے اب مکہ میں تھے اور مکہ میں کعبہ تو آپ ہمیشہ اسی کو قبلہ بناتے تھے کبھی کبھی آپ کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، پریشانی ہوئی
اور آپ کے دل میں کعبے کی محبت اور تڑپ مدینے آنے کے بعد ہونے لگی۔ اور یہاں جب آپ آئے تو 16-17 مہینہ جو آپ عبادت کے اس میں ایک تڑپ اور ایک کیفیت تھی، کاش کہ میرا قبلہ کعبہ ہی ہوتا، اور یہ بار بار دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر میں حکم دیا عین 2 رکعت ادا کرنے کے بعد کہ آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر لیجئے، آج سے آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف۔ تو آپ نے فوراً اور صحابہ بھی فوراً اسی حالت میں قبلہ بدل دیا، جو آج بھی مدینہ طیبہ میں ایک مسجد قبلتین کے نام سے ہے، جس کے دونوں رخ بالکل اس طرح سے ہے، کعبہ ادھر اور بیت المقدس اس طرف۔ یہودی لوگ کہا کرتے تھے اور عیسائی لوگ بھی کہا کرتے تھے چلو کچھ ہو نہ کچھ ہو، ایک مسئلے میں ہم لوگ دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ نماز پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبلہ میرا بھی بیت المقدس اور ان کا بھی بیت المقدس، لیکن جب بدل گیا قبلہ تو ان لوگوں کو اب پریشانی ہوئی، اور اب یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، تمہارا دین ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، مسئلہ بدلتا رہتا ہے، جب چاہتے ہو کبھی حلال کبھی حرام، شراب حلال حرام ہو گئی، فلاں چیز حلال حرام ہو گئی، دیکھو قبلہ بھی اب ایسا ہو گیا۔ یہ کیا دین ہے کہ عدلتا بدلتا رہتا ہے؟ اور اگر بدل گیا تو پھر وہ بتاؤ جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا کیا ہوگا؟ بہت سارے مسائل چیمی گویاں مدینۃ المنورہ میں صحابہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ وحی نازل فرمائی کہ اب جو آپ بدلے ہیں نا قبلہ، تو یہ بیوقوف لوگ، دیکھیے زیادہ سوال و جواب کرنے والے، اللہ کے فیصلے پر زبان درازی کرنے والے کو اللہ کیا فرمائے؟ بیوقوف۔ سفہا کہتے ہیں بیوقوف لوگ۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے بدل دیا، کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہہ رہے تھے لوگ، تو ایک ہی جواب دو اللہ نے، قل للہ المشرق والمغرب۔ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، ہر جگہ اللہ۔ قبلہ تو ایک متحد اور عبادت میں سکون کے لیے ہے، عبادت میں اجتماعیت کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے، تاکہ مسلمانوں میں اتحاد کی کیفیت معلوم ہو، اس لیے ہے وہ، کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے یا کوئی اس سے رخ اس کا کسی طرح سے بدل جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہوتی ہے، سفر میں ہو جاتی ہے، اگر قبلہ بدل گیا تو ایک ہی جواب دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، ہر جگہ اللہ کی، لہذا قبول کرنا کام اس کا ہے، قبول کر لیا، ہم اس کے حکم پر عمل کیے، اللہ جانے، لہذا ہم اس سلسلے میں زیادہ بحث و تکرار نہیں کریں گے۔ جتنا آپ جواب مخالف کا دیں گے اتنا ہی مسئلہ بگڑتا ہے۔ جھگڑے کو اگر جھگڑے سے ختم کرنا چاہیں گے ہوگا ختم؟ نہیں ہوگا۔ سوال کا سوال سے مسئلے کا حل کریں گے تو ایک سے ایک لوگ دماغ والے لوگ ہیں، ایک سے ایک لوگ فنکار ہیں، ایک سے ایک لوگ بات بنانے والے ہیں، لوگ بناتے رہیں گے لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوگا، سوال کا جواب کا حل نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جھگڑے کو صلح سے ختم کرنا چاہے فوراً، اگر کوئی آدمی ایک سوال کا جواب ملا فوراً اس پر تسلیم اس نے کر لیا تو مسئلہ بن گیا، لیکن اگر اس کو بات بڑھاتا چلا جائے تو اختلافات بڑھتے جاتے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو کبھی کبھی، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، جب تم کو ایسے لوگوں سے سامنا پڑے جو لوگ بحث و تکرار میں تم کو الجھانے لگے، تمہارے وقت برباد کرنے لگے، تو فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جاؤ، مسئلہ کیا ہوگا؟ ختم۔ اور اگر وہیں چپکو رہے ہوگے اور اینٹ کا جواب ہم پتھر سے، پتھر کا جواب ہم لوہے سے دیں گے تو مسئلہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے 2 جملے میں ان تمام منافقین یہود و نصارہ کا جواب، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ ہدایت جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کو ہدایت دے دیتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ رہ گئی بات کیوں بدلا نہیں بدلا، یہ آقا کی ایک محبت، چاہت، اور ہمیشہ سب سے پہلا گھر کون گھر ہے؟ کعبہ ہے۔ اسی لیے اسی کو بنانے کا اللہ کا بھی مقصد، عارضی طور پر میں اگر قبل اول بیت المقدس رہا تو کوئی اس میں آج بھی ہم اس کے مقدس مقامات میں سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کی فضیلت یعنی امت محمدیہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت۔ نبی کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابہ اور ایک امت دعوت کہہ لیجئے یا امت غیر اجابہ۔ امت اجابہ اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے جو کچھ لایا اور دیا اس کو قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں امت اجابہ، یعنی ایمان والے کو امت اجابہ۔ اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کو امت دعویٰ کہتے ہیں، یعنی ان کو دعوت دو، ان کو بتاؤ، ان کو ایمان کی طرف لاؤ۔ یہ وہ امت ہے جس نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کی، تو یہ دو ہیں، جس کو یہ کہہ لیجیے ایک ماننے والا اور ایک نہیں ماننے والا۔ فضیلت امت کی یعنی امت محمدیہ کی فضیلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم اسی طرح ہم نے تم کو یعنی امت محمدیہ کو ایک معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والی امت، نہ ادھر سیدھی، ایک بہت ہی بہترین امت، جس کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین امت تم کو میں نے چن کر کے لایا ہے، تم بہترین امت ہو۔ وسطا لتکونوا، تم بہترین امت، معتدل امت، کیوں؟ تم گواہ بنو گے لوگوں کے لیے اور نبی بھی گواہ بنے گا۔ کیا ہے یہ نبی کا گواہ بننا اور امت کا گواہ بننا؟ حدیث پاک میں اور مفسرین لکھتے ہیں کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کر کے، لمبا وقت گزر جائے گا میدان محشر میں، پریشان ہوں گے، حساب ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، جو ہوگا ہو جائے، کم سے کم اس پریشانی سے تو نجات مل جائے، جنت جانا چلے جائیں گے، جہنم جانا چلے جائیں گے۔ جیسے آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے ارے جو کچھ کرنا کرو بھائی، ختم کرو قصہ۔ اسی طرح سے لوگ پریشان ہوں گے، اتنے پریشانی ہوگی میدان محشر میں۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی امتیں اپنے نبیوں سے کہیں گے کچھ تو کیجیے آپ، تو ہر ایک نبی ایک دوسرے سے درخواست کریں گے آپ کچھ کیجیے، اے آدم آپ کچھ کیجیے تاکہ اللہ کچھ کر دے مسئلہ۔ تو حضرت آدم بھی بولیں گے میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں، آج میں خود ڈر رہا ہوں، اگر اللہ سے میں بات کروں گا تو اللہ ہم کو اٹکا دے گا، کہے گا کیوں کھایا تھا جنت میں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ معافی ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ کا حق ہے پوچھنے کا، وہ نہ پوچھے اس کی مہربانی، لیکن اگر پوچھ لے تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہوگا، اس لیے میں آج نہیں جاؤں گا، تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے بہت سارے انبیاء، آپ بڑے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، سب سے لمبی عمر آپ کو ملی ہے، آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں، آپ ذرا بات کیجیے، اللہ کم سے کم اس مسئلے کو نمٹا دے۔ وہ بھی کہیں گے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اس لیے وقت سے پہلے میں نے اپنی امت کے حق میں بد دعا کر دیا تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا اور میں نے بد دعا ہلاکت کی کر دی تھی، اگر آج اللہ پوچھ لیا تو نو کو جواب دینا مشکل ہے، میں نہیں جاتا۔ وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا، ترتیب وار ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی بات کرتے تھے، وہ جب چاہتے تھے بات کر لیتے تھے، منا لیتے تھے اللہ کو، وہ چیز بھی وہ کروا لیے جو چیز نہیں ہونے کی ہوتی تھی، اس لیے چلو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، انہی سے سفارش کرواؤ، آئیں گے ان کے پاس، آپ کیجیے۔
میں بھی آج نہیں کر سکتا ہوں، دنیا میں تو اللہ سے بہت منوا لیا لیکن آج نہیں، اس لیے میں نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا تھا، اور وہ قتل ارادتاً نہیں تھا بلکہ یوں ہی تھپڑ مارے تھے، وہ مر گیا، اس کی بھی اللہ نے معافی تلافی کر دی، قصہ ختم ہو گیا دنیا ہی میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ مجھ سے اس گناہ کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو موسیٰ کو جواب دینا مشکل ہوگا۔ آج تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں میاں اللہ کو جواب دے لیں گے یا نہیں دیں گے۔ دیکھو کہتے ہیں بڑے بڑے انبیاء، یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں ہے، جس کو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں میاں وہاں دے لیں گے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں اللہ سے کہہ دینا ہم بھی نمٹ لیں گے۔ اتنی جرت کیسے کہنے والوں کو ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر! شاید کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، تبھی تو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ آخرت کو دنیا سمجھ لیا ہے، کہ آخرت کو دنیا کی عدالت ہم نے سمجھ رکھا ہے، کہ آخرت میں ان جج اور وکیل کے قصے کو سمجھ رکھا ہے کہ کچھ لیں گے دیں گے اور مسئلہ بنا دیں گے۔ بڑے بڑے انبیاء ڈر جائیں گے سب۔ اب کیا کریں؟ تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مشورہ دیں گے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ہو سکتا ہے انہی سے آج کام بنے، باقی کسی سے نہیں بنے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سارے انبیاء پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آئیں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے رحمت للعالمین، آج پوری امت سب کی پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں، اللہ سے درخواست کر دیجئے تاکہ حساب کتاب ہو جائے بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر درخواست کریں گے، سفارش کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جب وہاں ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کو لایا جائے گا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، اے موسیٰ آپ کھڑے رہیے سنیے، آدم آپ کی امت آپ کھڑے رہیے، نوح آپ کی امت آپ کیے کھڑے رہیے سنیے، ہر ایک نبی کی امت اور نبی، ہم سب کے آقا بھی ہوں گے اور ہم سب بھی ہوں گے۔ کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کیا مہرہ دکھاؤ گے؟ اپنا سامنا ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ کل کا فقیر دلی کا اسی لیے تو ایک انگریز کا مال نہیں کھایا، یہ کہہ کر کے 1 سال کے بعد لوٹا دیا اس کا۔ انگریز نے کہا کیوں لوٹاتے ہو؟ کھا گیا ہوتا تو ہم تجھ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ کہا کہ یہاں مطالبہ نہیں کرتے لیکن آخرت میں جب میرا تیرا سامنا ہوتا تو کہیں رسول اللہ سے شکایت میری کر دیتا تو میں نبی کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے عمل سے رسول اللہ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ایک امت ایک نبی، ہر امت۔ اللہ پوچھے گا اے لوگوں، آدم نے پہنچایا میری بات، نوح نے پہنچایا میری بات، فلاں نے پہنچایا میری بات؟ پہلی کی امتیں سب جھٹلا دے گی، نہ کچھ بھی نہیں پہنچائے۔ اگر پہنچاتے ہوتے تو ہم لوگ بھی عمل ہوتے کہ نہ ہوتے؟ سب غلط بول رہے ہیں۔ معتدل جو اس امت کی فضیلت ہے، اعتدال۔ اب سارے نبیوں کی حالت اور خراب، یہ تو جھٹلانے رہے۔ اب جہاں اس طرح کا مقدمہ ہو وہاں تو گواہ کی ضرورت نہیں، کون گواہ دے؟ پوری امت ان کی، ان کے مخالف، نبیوں کے مخالف۔ نہیں کچھ نہیں پہنچایا تھا، اگر پہنچاتا تو ہم بھی کرتے، کتاب بھی نہیں سنائے تھے، سناتے تو عمل کر کے آتے، سب پریشان۔ اب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے کیا ہے ان سب کے بارے میں کچھ خبر؟ امت محمدیہ کے وہ بڑے بڑے اہل علم، چنیدہ لوگ جو اللہ کے مقرب بندے، اور جو لوگ بھی ہوں گے ہر کس و ناکس اس مسئلے میں متفق ہو کر کے کہیں گے اے اللہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہر ایک نبی نے دعوت پوری پہنچا دی ہے، آدم نے، نوح نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، سب پہنچائے، کوئی بھی اس میں خیانت نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا تم تو تھے نہیں اس وقت میں،
گواہی تو معتبر اس وقت ہے جب تم ہوتے موجود، تو آپ تو تھے نہیں وہاں پر میں، پھر تیری گواہی کیسے، تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم تو نہیں تھے، لیکن تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہم سب کو بتائیں، اور ہم کو یقین ہے جو نبی نے کہا وہ سچا کہا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ سچوں کی بات بھی شہادت کے درجے میں ہے، اس لیے ہم نے قرآن اور رسول اللہ کی سن کر کے ہم نے یہ گواہی دی ہے۔ اللہ قبول فرمائے گا، اور قبول کر کے پھر حساب و کتاب کا مسئلہ شروع ہوگا۔ کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے تم کو ایک معتدل جماعت میں نے بنائی، امت، تمہارا یہ مقام ہے کہ تیری گواہی کل میدان محشر میں دوسروں کے لیے بھی قبول کروں گا۔ تم ایسے نہیں ہو کہ میں تم کو میدان میں ڈال دیا اور اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ دوسری بات، معتدل، اعتدال کہتے ہیں درمیانہ راستہ۔ کیا ہے؟ کن چیزوں میں درمیانہ راستہ؟ 4 چیزوں میں۔ ہماری زندگی کے 4 حصے خلاصے ہیں۔ ایمان میں اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال درمیانہ عمل ایمان میں۔ ایمان کیسے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، رسول کے سوا کوئی اور رسول نہیں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، نہ کنکر، نہ پتھر، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، نہ ولی، نہ کتب، کوئی بھی نہیں۔ جو کچھ ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو لائیں گے، نہ اللہ کو گھٹائیں گے۔ یہ ہے کیا ہے؟ اعتدال۔ رسول اس حیثیت سے رسول ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اعتدال۔ اور اگر اس کو گھٹا بڑھا دیں گے، یعنی نبی بھی خدا گرانے پر آیا تو ہم اس کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے، تو یہ کیا ہوگی؟ اعتدال کے راستے سے امت بھٹک جائے گی۔ اور جب اعتدال کے راستے سے، ایمان کے اس راستے سے امت بھٹک جائے گی تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو ایمان میں اعتدال رہنا چاہیے، اپنی مرضی سے کچھ شامل نہیں کر لینا چاہیے، نہیں یہ بھی بنا دے گا، وہ بھی بنا دے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، نہ، ایک بات بس، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ عمل کے لیے ایک بات کہ ہمارا طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ ہے اعتدال، یعنی جن چیزوں کا ایمان میں تعلق۔ بس عبادت میں اعتدال، جتنا کرنے کا حکم، جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا اتنے ہی کیجئے، اس میں ایکسٹرا سیٹنگ مت کر دیجئے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کو نہیں لائیے، توحید کے مقابلے میں شرک کو نہ لائیے۔ اگر آپ نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو سیٹ کر دیا، چسپا کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس کی ایک مثال سادہ سادہ، سمجھنے میں بہت آسان، اسی لیے جو چیز زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں وہی مثال کو تب زیادہ سمجھ میں آئے۔ شادی نکاح کرتے ہیں نا مسلمانوں، کتنا حکم ہے؟ بس اتنا حکم ہے، اگر دونوں فریق ایمان میں ٹھیک ہے، راضی ہیں دونوں، اور دونوں کا مذہب دین ایک ہے، 2 گواہ بنا لو، زیادہ سے زیادہ 40 آدمی کے سامنے نکاح ایجاب و قبول کرا دو، بس۔ اور اس کا اللہ نے ہم سب کو جو دین دیا ہے وہ 5 وقت 40 آدمی جمع ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کارڈ چھپانے کی ضرورت ہے؟ اتنے لوگوں کو محلے میں صرف معلوم ہونا کہ یہ نکاح ہو گیا ہے، پوری دنیا کو نہیں۔ ہم تو قبرستان والے مردوں کو بھی خبر دیتے ہیں کارڈ چھاپ کر کے، پوتا مرحوم، نواسی مرحوم، اس کا دادا مرحوم، دادی مرحوم، سب کا نام لکھتے ہیں کارڈ میں، تو گویا کہ قبرستان والوں کو بھی خبر ہم کرتے ہیں ہو رہا ہے نکاح، حالانکہ حکم نہیں ہے۔ کتنے 40 آدمی، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، زیادہ سے زیادہ 40 آدمی کو اگر معلوم ہو جائے بس اتنا، اور وہ اس کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ مسجد کا ہے۔ مسجد الحمدللہ کسی بھی نماز میں آ جائیے، اتنے لوگ ملیں گے، نہیں تو جمعہ کے دن تو ملیں گے۔
اجابہ قبول ہو گیا، قصہ ختم۔ اور اس کے سوا کچھ کرنے کا حکم وہ جو الگ ہے، دین مہر ہے، یہ سب ہے، اتنا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ رخصت کر دو خوشی خوشی، حیثیت ہے تو ولیمہ کر دو، وہ بھی نہیں کہ زبردستی کا ولیمہ۔ آج کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کا ولیمہ، خوشی کا ولیمہ نہیں، زبردستی کا ولیمہ۔ ہمارے طرف سے اتنا آئیں گے، نان ویج والے بھی آئیں گے اور ویج والے بھی آئیں گے، کھڑے کھانے والے بھی آئیں گے بیٹھ کر۔ ارے ایک دیندار سنت رسول کا غلام کھڑے کھانے کا اگر انتظام کرتا ہے تو گویا کہ وہ پیارے آقا کا وہ دشمن بن کر کے، سنت کے مخالف بن کر کے انتظام کرتا ہے۔ کیسے دل چاہتا ہے کہ ہم نبی کا نام لینے والے مسلمان ہو کر کے نبی کے سنت کے خلاف کھانے کے انتظام کریں، یہ تو نہایت ہی بغاوت ہے اس سے۔ لہذا نکاح سے پہلے کتنی سیٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے سیٹنگ کرتے ہیں؟ وہ سیٹنگ اعتدال سے کیا ہے؟ بڑھا ہوا ہے، جو خلاف سنت ہے۔ کیا کیا سیٹنگ؟ پہلے ابا امی لڑکا دیکھا، وہ دیکھ کر کے کھا پی کر کے آئے، پھر کہا کہ نہیں اب خالہ آئیں گی، پھوپھی آئیں گی، پھر دوسری ٹیم وہ جا کے کھا پی کے آئیں گی، پھر تیسری ٹیم کون؟ چچا آئیں گے، تایا آئیں گے، پھر لڑکے کے ٹیم۔ یا اللہ، اتنے لوگ کھا پی کر کے آئیں گے تب سیٹنگ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ابھی بھی دکھ ہے دل میں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ یہ جو بار بار دیکھنا، بار بار یہ دیکھنا، بار بار دیکھنا، میری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن بہت سخت سوال ہوں گے آپ لوگوں سے۔ بہت دیکھا کرتی ہیں آپ لوگ، یہ سب آپ لوگوں کا بگاڑ ہے اور مردوں کا بگاڑ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بہن کو چھوڑ دیں گے تو ناراض ہو جائے گی، پھوپھی کو چھوڑ دیں گے ناراض ہو جائے گی۔ ایک لڑکی کو بار بار سامنے لانا، بار بار اس کا جائزہ لینا، بار بار اس کی حیت و کیفیت پر نظر ڈالنا، یہ شدید گناہ ہے۔ اور پھر سموسہ ٹھنڈا ہے یا پیلا ہے، کالا ہے، پھر اس کے تبصرے، اللہ اکبر۔ چلو ہو گیا، منگنی ہے، مہندی ہے، ہلدی ہے، مرچ کا پاؤڈر ہے، شکرانہ ہے، غضبانہ ہے۔ ارے اللہ، یہ سب جو سنت میں جو سیٹنگ کر دیا ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بیچ میں لایا ہے ایک مسلمان، یہ کیا ہو گیا؟ اعتدال کے راستے سے وہ کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا ہے۔ اللہ نے ہم کو بنایا تھا معتدل، جتنا کہا ہوں اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس میں ایک شرع چپکا دیا۔ یہ ہو گیا غلط۔ یہ امت کی خرافات، سنت کے مقابلے میں بدعت کا لانا، اعتدال کے راستے سے ہٹ جانا۔ تو یہ ہو گیا معاملات میں۔ عبادت میں بھی بڑی سیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت سیٹنگ۔ اذان سے بھی پہلے بہت سارے سیٹنگ کر دیتے ہیں، یہ پڑھو پھر اذان شروع کرو، یہ سب سیٹنگ۔ اقامت میں سیٹنگ کر دیتے ہیں، اس طرح سے اٹھنا، اس طرح بیٹھنا۔ نماز دعا میں سیٹنگ کر دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت۔ جتنا کرنے کا حکم ہے اتنا ہی کیجیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ نے آگے پیچھے اپنی مرضی سے سیٹ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ سنت کے مقابلے میں بدعت۔ یہ اعتدال کے راستے سے ختم۔ معاملات معاشرت میں، گھر خاندان فیملی میں، وہاں بھی ہم لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ وہاں پر ہم کو اللہ نے ایک اعتدال کا راستہ زندگی دی ہے، خوبصورت ایک زندگی گزارنے کے دیا ہے، لیکن وہاں سے آج امت ہٹ گئی۔ معاشرت میں، اپنے گھریلو زندگی میں کتنی چیزوں کو ہم نے، غیر ضروری چیزوں کو داخل کر لیا، ضروری چیزوں کو نکال باہر کر دیا، ضرورت سے زیادہ ہم اپنے آپ کو بنا لیا، ضرورت سے زیادہ اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے اپنے اوپر مصیبت اور پریشانیاں لے آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اعتدال سے ہم ہٹ کر کے پریشانی لے آئے۔ اسی طرح سے تجارت مال میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کر کے امت کو بتائیں، اس کا بھی خاص طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ حلال حرام، دینا لینا، کتنا کیا، پوری کتاب میں موجود ہے۔ اب اگر اس میں ہم نے
اعتدال سے ہٹ کر کے عمل کیا، حلال اور حرام کو گڑمڑ کر دیا، لون سود رشوت سب ملا کے تجارتیں کر دیا، وقت بے وقت اس کے غیر استعمال کر دیا، حساب کتاب ٹھیک ٹھاک نہیں رکھا، شریعت نے جس طرح کرنے کا حکم دیا تھا اس طرح نہیں کیا، تو کیا ہو گیا؟ اعتدال سے ہٹ گئے، اعتدال سے ہٹ گئے۔ اس کی ایک مثال صرف جمعہ کے دن حکم ہے قرآن کے 28ویں جز میں سورہ جمعہ، نام ہی سے سورت ہے، سورۃ الجمعہ۔ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تم کیا کرو؟ تجارت کو وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کاروبار بند، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ حکم جائز اور ناجائز کے درجے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان کے بعد تجارت کرتا ہے تو یہ تجارت کرنا، یہ عمل اس کا ناجائز کرتے ہیں نا لوگ، ناجائز وقت میں تجارت کرنا، اس کا فائدہ آمدنی بھی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے کہ نہیں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کچھ آ جائے گا، کچھ آ جائے گا، ہم نہیں بند کریں گے دکان، کیا ہے امام صاحب آ کے بند کر دیں گے کیا؟ مسجد والے بند کر دیں گے کیا؟ کوئی آئے گا بند کرنے کا؟ ہے کسی کی ہمت کیا؟ کوئی نہیں بند کرے گا۔ اللہ بھی کوئی فرشتہ بھیج کے تیری شٹر کو نہیں نیچے گرائے گا، وہ کیا بند کرے گا؟ آپ کی روزی سے برکت کا دروازہ بند کر دے گا، جو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب آپ ناجائز وقت میں تجارت کریں گے، ناجائز طریقے سے تجارت کریں گے، غیر طریقے سے تجارت کریں گے، آپ کو تو لگے گا خوب ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس سے برکتیں نکال دیتا ہے۔ لہذا تجارت میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، اس میں بھی اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے سمجھ لیجئے، آپ ہمارے کھانے پینے کے ایک لمٹ ہے نا، ہر ایک آدمی کے ایک مزاج ہے، کوئی 3 روٹی کھاتا ہے ٹھیک رہتا ہے، یہ اس کے جسم کا اعتدال ہے، یہ اس کا جسم قبول کر رہا ہے، اتنا ہضم کر رہا ہے، صحیح ہے، فٹ ہے۔ ولیمے کے دعوت میں گیا، بیچارہ دیکھا کہ نہیں تھے، ہاں تو معلم دلے برہم 3 کے بجائے 6 کر لیا۔ اب جسم میں پریشانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ معدہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کا جسم بوجھل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو آدمی روزانہ 3 روٹی کھاتا تھا، اب 6 روٹی کھایا، 10 روٹی کھایا، تھوڑا کھاتا تھا، زیادہ کھا لیا، گویا کہ اپنے جسم کے اعتدال کو راہ راست سے ہٹا دیے۔ پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کپڑا ہے آپ کا، ہمارا ایک سائز ہے، نہیں اس کو کیا کیجئے؟ ٹائٹ کر دیجئے۔ اگر ابا کی ٹوپی بیٹا پہن لے ٹھیک لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اور بیٹے کی ٹوپی ابا پہن لے تو سائز آئیں گے؟ دونوں کے سائز الگ الگ ہیں نا بھائی، ہر ایک چیز کی الگ الگ چیزیں بنی ہوئی ہے۔ عورت کے لباس مرد پہن لے تو، مرد کے لباس عورت پہن لے تو ٹھیک لگیں گے؟ نہیں لگیں گے۔ اللہ نے ایک وضع، ایک قطع، ایک اس کی حیت بنائی ہے، اس راستے سے اگر کوئی آدمی ہٹ جائے خدا نخواستہ تو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی روزمرہ کے خرچ 100 روپیہ ہے اور آپ 200 روپیہ کریں گے، پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرضہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جھوٹ بولنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پتہ چلا کہ ایک آدمی اگر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا دیا تو چادر پھٹ جائے گی۔ اسی طرح دین اور شریعت میں جو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے ایمان، عبادت و معاملات میں جو طے فرما دیا ہے راستہ اور عمل، اگر اس سے زیادہ گھٹا بڑھا دیں گے تو ہمارے ایمان میں بھی فرق آئے گا، عبادت میں بھی فرق آئے گا، معاملات میں بھی فرق آ جائیں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو فرمایا تم ایک معتدل جماعت ہو، ایک بہترین جماعت ہو، تم کو چن کر کے بنایا ہے، اتنا ہی کرو جتنا کرنے کا حکم دیا۔ اپنی مرضی سے اس میں سیٹنگ مت کر دو، اپنی مرضی سے اس میں گھٹا مت دو، اپنی مرضی سے کسی کو بڑھا مت دو، بلکہ جتنا اتنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گنہگار کو گنہگار بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ بھی ماشاءاللہ تو وہ بھی کہتا ہے آپ بھی سبحان اللہ، ہے نا؟ اسی لیے اصلاح ہم لوگوں کی نہیں ہو پاتی ہے، دونوں ہم لوگ برابر۔
تو بھی مجھے حاجی صاحب کہو، میں بھی تم کو کیا کہوں گا؟ حاجی صاحب۔ ٹھیک، گناہ کے کام پر بھی اللہ کا شکر۔ کیسا چل رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ نماز پڑھ رہے ہو؟ اسی میں کمی۔ ارے نماز نہیں پڑھے الحمدللہ، نماز نہیں پڑھے ایک مسلمان چھوڑ دے، زندگی گزارے اور پھر کہے کہ اللہ کا شکر بہت اچھا ہوں، کبھی بھی وہ اچھا میں نہیں ہے، وہ تو عذاب میں پڑا ہوا ہے، وہ عذاب میں داخل ہے۔ نماز کا چھوڑنا، گناہ پر الحمدللہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، شکر اللہ کا کہہ دیتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر کے ہم لوگ دوسروں کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے ماشاءاللہ تم بھی بہت اچھی ہو، تو ہم لوگ گناہ میں بھی اچھے بنتے چلے جاتے ہیں، صرف اصلاح نہیں ہوتی۔ ہم لوگ کبھی اصلاح کی فکر ایک دوسرے کو نہیں کرتے ہیں اور اس کی برائی کو برائی سمجھ کر کے اصلاح نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ بلکہ بس یہی ہے، تم بھی اچھا کو ہم بھی اچھا کہیں۔ جیسے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا تو بازار سے گزرنا پڑا، تو ایک شخص گدھا بیچ رہا تھا، وہ چلا کرتا، گدھا لے لو گدھا لے لو، اتنی قیمت۔ بادشاہ سنا یہ اتنا کیوں چلا رہا ہے، رکا، کتنی قیمت، کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ کہا کہ یہ گدھا بہت اچھا ہے، قیمت اتنی کیوں بڑھایا ہے، اس میں کچھ خاص خوبی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں اس میں بہت اچھی خوبی ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ اس پر جو بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ گدھے والے نے کیا بولا؟ اس پر جو بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ سیدھے نظر آتا ہے۔ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار، گدھے پر بیٹھ کر کے مکہ مدینہ نظر آ جائے۔ گدھا والا بھی چلا کہ اس لیے آج ہم لوگ سب اللہ ہی کے نام سے کر رہے ہیں، قسم کھاتے کس کے نام سے؟ اللہ کی قسم اتنا میں ہے، بیچتے کس کے نام سے؟ اللہ کی قسم اتنا میں ہے۔ اللہ کی قسم بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم بہت یہ ہے، سب اللہ ہی کو استعمال کرتے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو گدھا والا بھی بڑے پریشان تھا، اس نے لگایا ایک بولی، تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے کہ اس پہ بیٹھنے سے مکہ اور مدینہ نظر آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا، روز میں صبح بیٹھ کر کے یہیں سے مکہ مدینہ کے دیدار کروں گا۔ وزیر دیکھو بات کرو اور ایسا کرو، اس پر بیٹھ کر کے تم ذرا ایک مرتبہ دیکھ لو، نظر بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ قریب گیا، گدھے پر بیٹھا، گدھے والے نے آیا، کہا کہ سنیے اس پر بیٹھنے والا اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کو مکہ مدینہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ تو بیچارہ پھنس چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، اس پر قیمت طے ہو گئی ہے، اگر گنہگار ہے تو اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ وزیر سوچ رہا ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ نظر نہیں آیا تو میں گنہگار، آج کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، سب کہتے ہیں حاجی صاحب، میں بھی حاجی صاحب، تو بھی حاجی صاحب، تو بھی شیخ، تو سید، تو قریشی، تو خاندان، واہ کیا نمبر 1 کے سب، کوئی دوسرے کے گناہ پر کوئی بھی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاکہ اچھا جو گنہگار نہیں، اچھا ایسا ہے، تو بیچارہ بڑا پریشان وزیر کہ اگر نہیں کہا کہ تو پھر تو میں گنہگاروں میں ہو جاؤں گا۔ بیٹھا دیکھا، سبحان اللہ کیا مدینہ نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کیا کعبہ شاندار نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ جیسے گلیوں میں ہم لوگ نے نعرہ تکبیر عاشق رسول اور ہو عاشق رسول نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ڈھکوسلے مسلمان، جس کو ایک وقت کی نماز کی فکر اور پرواہ نہیں، وہ عاشق رسول کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا مدینہ کیا مکہ۔ اترا بادشاہ سے کہا کہ ہاں نظر آ رہا ہے بادشاہ، آپ بھی اگر تجربہ کرنا چاہیں کر لیجیے۔ کہا کہ ہاں میں بھی تجربہ کر لیتا ہوں تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے، یہیں پہ پھر لے کے جائیں گے۔ تو اس کو بھی بیٹھایا، وزیر نے بیٹھانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ ایسا ہے، اگر گنہگار کوئی ہوتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا ہے، نیک آدمی ہی کو اس پر نظر آتا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہ اچھا
اب وہ بھی ذرا نظر پھیرا تو کہا کہ اللہ اکبر، اتنا اچھا مدینہ، نعرہ وزیر سے بھی زیادہ تیز لگایا یہ، سبحان اللہ، کیا نور رہا، رونق ہے مدینے میں، کیا مکہ ہو، آ رہا ہے کچھ بھی نہیں، گدھا والا سب تماشا دیکھ رہا ہے، یہ بیوقوف۔ آج ایسے ہی ہماری زندگی ہے، دوسروں کے سامنے میں مسلمان ہوں، کوئی غیر پوچھ لے میں مسلمان ہوں، مجھے تو اتنا تعلق ہے اسلام سے، میرا تعلق تو دین سے اتنا، میرا دادا تو ایسا تھا، میرا باپ تو ایسا تھا، یہی تو کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو آخری حقیقت دیکھو کہ ہم کر رہے ہیں کیا، ہماری زندگی سے کتنی نمازیں گزر گئی، کتنا جھوٹ بول دیا، کتنی غیبتیں کر لیا، کتنا دھوکہ بازی کر لیا، کتنی زناکاری بدکاریوں میں مسلمان اس وقت میں مبتلا ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری بچی اور میرے بیٹے بدکاریوں میں ملوث ہیں، لیکن بولنے کی ہمت اور سکت نہیں کسی، بس دعوے ہیں ہم لوگوں کی، آ رہا ہے مکہ نظر، آ رہا ہے مدینہ نظر، آ رہا ہے عاشق رسول ہے، تو بھی عاشق رسول ہے، تیرا جھنڈا میرے سے جھنڈا بڑا ہے، تو سجدہ والا، میں دعوت والا، میں چلے والا، میں فلاں۔ حقیقت پہلے دیکھو کہ کیا ہو اپنے اندر، کیا ہے ہمارے گھر کے اندر، کیا ہے ہمارے بچوں کے اندر، دین ہے یا نہیں، ایمان ہے یا نہیں، اخلاق ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں، کہ سنت کے مقابلے میں بدعتیں تو نہیں کر رہا ہوں، رسومات تو نہیں کر رہا ہوں، توحید کے مقابلے میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کبھی، ورنہ اندھے بنے رہیں گے یہی دعوے میں، مکہ بھی نظر آ رہا ہے مدینہ، قبر میں جائیں گے تو آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا سوائے سانپ اور بچھو اور اژدہا کے۔ تو بادشاہ بھی نظر سے سبحان اللہ ماشاءاللہ، کچھ بھی نظر نہیں آیا، گدھے کو خریدا، منہ مانگی قیمت دیا، لے کر کے چلا ہے۔ افسوس اب بہت دنوں تک کے راز میں ہے دونوں، بادشاہ بھی روز چڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کہا کہ رے وزیر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کہا کہ یہ تو قصہ وہی ہم کو بھی معلوم تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں کہتا اپنے کو گنہگار تو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، آپ بھی کہتے تو آپ کی بھی عزت چلی جاتی۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ گناہوں کے پردے میں ہم سب کو جینے دے رہا ہے، گناہوں کے پردے میں اپنے گھر میں بلا رہا ہے، گناہوں کے پردے میں ہم سب کے کانوں میں اپنا نام سننے دے رہا ہے۔ اگر زیادہ اس سے بے حرمتی کریں گے تو یہ آواز بھی اللہ بند کرا، گھر سے دھکے دے کر کے اللہ نکال دے سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو اور اس امت کو چن کر کے پیدا کیا ہے، اعتدال کی زندگی گزاریے، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، کاروبار میں، تجارت میں، تعلیم و تربیت میں، جتنی چادر، جو بڑے کہتے تھے کتنی اچھی بات، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے تو چادر پھٹ جائے گی اور پاؤں کھلا ہو جائے گا، بے آبرو ہو جاؤ گے۔ جتنا حکم ہے نبی اور رسول اللہ کا اتنے ہی عبادت کیجئے، اس سے زیادہ مت کیجئے، جتنے تجارت حلال ہو اتنے ہی کیجئے، زندگی سوکھی سیدھی گزار لیجئے، قبر میں راحت ملے گی، ورنہ دنیا تو چمکے گی لیکن قبر مٹی پلید ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔